مجھے ہمیشہ اس بات کا قلق رہتا ہے، دکھ رہتا ہے کہ میں آپ کو سرکار کی عظمت سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ جو بات ہماری عقل نے سنی نہیں پہلے، جو بات ہماری عقل نے دیکھی نہیں پہلے، ایسی کوئی انہونی بات بیان کی جائے گی تو بندے کو سمجھ میں کیا آئے گی؟ ایک دن بڑا مزہ آیا۔ میں شادی کے بعد گجرانوالا گیا تو ناصر کی ماں نے کہا سرکار کہ سرکار اگر آپ اجازت دیں تو ہم 7 شریف ہو آئیں۔ سرکار نے فرمایا بھلے۔ اچھا، وہ چلی گئی۔ تو جب چلی گئی سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں جانا ہے 7؟ میں نے کہا نہیں سر، میں نے تو نہیں جانا، انہوں نے جانا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر کوئی جانا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس 7 والوں کو میں ادھر ہی بلا لیتے۔ 7 والوں کو۔ اب سرکار اکیلے تھے، ان کے دادا حقہ پیتے تھے۔ سرکار نے ان کو کہا کہ آپ جا کے چلم علم گرم کرو اپنے لیے۔ ان کو کہا کہ اب حقہ بناؤ اپنے لیے۔ وہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ تو کیا کہا؟ مجھے کہا کہ استاد یہ بات یاد رکھنا کہ تم گوہر شاہی کے ہو، اگر کبھی جانا ہو کہیں تو گوہر شاہی کی نسبت اتار کے جانا، اور اگر گوہر شاہی کی نسبت میں ہو تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بتانا، ہم ان کو یہاں بلائیں گے۔ یہ 7 سے شروع ہوتی ہے بات اور یہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسبت گوہر حاصل ہے تو ان کو یہاں بلائیں گے۔ میرا کئی مرتبہ دل چاہتا ہے کہ میں عظمت سرکار گوہر شاہی بیان کروں، لیکن مجھے ہمیشہ اس بات کا قلق رہتا ہے، دکھ رہتا ہے کہ میں آپ کو سرکار کی عظمت سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ جو بات ہماری عقل نے سنی نہیں پہلے، جو بات ہماری عقل نے دیکھی نہیں پہلے، ایسی کوئی انہونی بات بیان کی جائے گی تو بندے کو سمجھ میں کیا آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک انجان انسان جس کو کوئی روحانیت کا پتہ شتہ نہیں، وہ کہیں سے گزر رہا ہے اور اس کو کسی نے بتایا کہ یار یہ جو درخت جہاں تو بیٹھا ہوا ہے، اس درخت کے نیچے سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے ایک لمحہ گزارا ہے، اور وہ اجنبی شخص یہ بات سن کے کہ سرکار گوہر شاہی نے اس درخت کے نیچے ایک لمحہ گزارا ہے، چلو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، روشن ضمیر ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا فیض حاصل کریں گے آپ؟ یعنی ایک دفعہ اگر خیال بھی آ گیا ایک اجنبی شخص کو کہ یار میں نے بڑی دھوم سنی ہے سرکار گوہر شاہی کی، چلو کسی دن موقع ملا تو جائیں گے، یہ ایک خیال آیا، گیا نہیں۔ گیا نہیں۔ اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں سرکار گوہر شاہی کے پاس جانے کا خیال آیا تھا، ارادت پیدا کی تھی، دل میں خیال آیا تھا کہ ان سے ملوں۔ اور اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے۔ اب ملا یا نہیں ملا وہ الگ بات ہے، جو خیال تیرے دل میں آیا کہ میں نے گوہر کے پاس جانا ہے، اس خیال کو خالی نہیں جانے دیں گے سرکار گوہر شاہی۔ کم سے کم جنت الفردوس تو پکی ہو گئی صرف اس ایک خیال سے۔ اب یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا آپ کو؟ آپ تو ادھر لگے ہوئے لائن میں کہ پہلے یہ ذکر چلاؤ، پھر یہ ذکر چلاؤ، پھر یہ چلاؤ، پھر یہ چلاؤ، اس کے بعد دوسری طرف یہ کہا جائے یہ خیال آیا اور جنت الفردوس چلے گئے۔ اب نہیں آ رہی نا سمجھ میں بات؟
گوہر شاہی کا نام کافی ہے. ذات کا سامنا کرنے کی نہ تاب ہے ہم میں، وہ نام ہماری جو ہے وہ سیرابی کر دیتا ہے. ان کی ذات کا مل جانا یہ کوئی اور گیم ہے. تو جب تمہارے دل اللہ اللہ کرنے بند ہو گئے، جب ولی کامل کی جگہ نوٹنکی ولی آ گئے، نوٹنکی فقیر آ گئے، انہوں نے تم کو برباد کر دیا، تمہارا ایمان برباد کر دیا. اب قرآن حضور کے سینے میں ہے. دنیا سے اٹھنا قرآن کا کیا ہے کہ کوئی سینہ ایسا پاک نہیں رہا جہاں قرآن آ کر کے ٹھہر سکے، کیونکہ یہ باطن کا قانون ہے کہ اگر دل میں اللہ کا نور آتا ہے یا کوئی پاکیزہ کلام آتا ہے لیکن نفس امارہ ہے، تو نفس کی امارگی اس نور کو، پاکیزہ کلام کو دل میں ٹھہرنے نہیں دے گی، آئے گا نکل جائے گا. اور کوئی ولی اللہ بھی اگر تیرے سینے پر نظر ڈال کے نور سے بھر دے لیکن تیرے نفس کو پاک نہ کرے، چند دنوں میں وہ نور بھی ضائع ہو جائے گا. جیسے ملتان میں وہ پیر صفائی تھا، اس کو کسی مجذوب نے گلے لگا دیا، اس نے نور منتقل کر دیا، پھونکے مار مار کے لوگوں کا علاج شروع کر دیا. اس نے مائک کے اوپر کھڑا ہو کر کے پھونکے مارتا تھا، پھونکے مار مار کے ایک دن اس کی اپنی پھونک نکل گئی. پھونک نکل کیسے گئی؟ قلب تو جاری ہوا نہیں تھا. جتنا نور اس ولی نے دیا تھا وہ پھونکوں کے اندر ضائع ہو گیا. اگر اس کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا تو کبھی بھی اس کا سینہ خالی نہیں ہوتا، ہر وقت نور بنتا رہتا نا. اگر اس کا دل بھی اللہ اللہ میں لگ جاتا، کیونکہ دل میں جو اللہ اللہ ہوتی ہے یہ نور بناتی رہتی ہے. بھائی ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا کہ کروڑوں روپے کی بھی جائیداد چھوڑ کے مر جائے بندہ اپنی اولاد کے لیے، اگر اولاد نکھٹو ہو، کوئی بزنس نہ کرے، کسی کاروبار میں نہ لگائے اور گھر پر بیٹھ کے وہ کھائے، تو ایک دن وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں، کامیاب کون ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی آمدن کا ذریعہ بنا لیا، کاروبار کر لیا کہ پیسہ آتا رہے. اسی طرح وہ غوث پاک بھی تیرے اوپر نظر ڈال کے چلے جائیں اور تیرے سینے میں نور بھر دیں، لیکن تیرا نظام تو جاری نہیں ہے نا، ایک دن وہ نور جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو اصل احسان یہ ہے کہ تیرے اندر کا جو نظام ہے باطن کا، اس کو بیدار کر دیا جائے. کوئی ولی آ کے تجھ پہ نظر کرم نہ بھی کرے تو تیرا سینہ نور بناتا رہے، تو خود کفیل ہو جائے. یہ ہے احسان گوہر شاہی کی ذات کا، ہر وقت دل میں اللہ اللہ ہوتی رہے. TV, the place to connect with God.